السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، الحمدللہ غسل واجب کی قسمیں جاننے کے بعد اب اس کڑی میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے غسل مستحب کی قسمیں بھی رکھیں گے۔ غسل واجب اور غسل مستحب میں فرق یہ ہے کہ غسل واجب جو شرعاً آپ کے لیے ضروری ہو، آپ جب تک نہائیں گے نہیں طاہر، پاک، نظیف نہیں ہو سکتے، نماز ادا نہیں کر سکتے، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے، اسے غسل واجب کہا جاتا ہے۔ اور غسل مستحب یعنی کہ آپ اگر ان کاموں کے لیے نہا لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی دے۔ غسل مستحب کی بھی اسی طرح سے 5 قسمیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے احرام باندھتے وقت غسل کرنا۔ جب آپ اللہ کی توفیق سے عمرے کے لیے یا حج کے لیے احرام باندھیں تو میقات سے یعنی احرام باندھنے سے پہلے میقات پر جب آپ پہنچیں، اب احرام آپ کو باندھنا ہو تو آپ احرام باندھنے سے پہلے صاف ہو جائیے اور غسل کر لیجئے۔ یہ غسل آپ کے لیے مستحب ہے، آپ کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہے۔ دوسرا غسل ہے اگر کوئی شخص بے ہوش ہو گیا ہو تو جب بھی ہوش میں آئے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں جب بے ہوشی طاری ہوئی تھی تو ہوش میں آنے کے بعد غسل کیا تھا۔ تو زوال عقل بے ہوشی کی وجہ سے ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے ہو، اس کے بعد انسان کو جب بھی افاقہ ہو، ہوش و حواس واپس درست ہو جائیں تو پھر وہ غسل کر لے، یہ اس کے لیے غسل مستحب ہے۔ تیسرا اور چوتھا ہے عیدین کے لیے غسل کرنا۔ عید کی نماز کے لیے جب آپ گھر سے جانے لگیں تو غسل کر کے جائیے، پھر وہ عید الفطر کی نماز ہو یا وہ عید الاضحیٰ کی نماز ہو، جب آپ اپنے گھر سے جائیں تو پہلے غسل کر لیجئے۔ اور 5ویں قسم ہے اگر آپ نے میت کو نہلایا ہو، کسی مسلمان میت کو غسل دیا ہو تو اب آپ غسل کر لیجئے۔ گرچہ بعض علماء نے میت کو نہلانے کے بعد غسل کرنے کو واجب قرار دیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ میت کو نہلانے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ اگر آپ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور نہیں تو کوئی بات نہیں۔ تو اس طرح غسل مستحب کی بھی 5 قسمیں ہوئیں۔ پہلی قسم ہے آپ حج یا عمرے کا احرام باندھنا چاہیں تو غسل کر لیجئے۔ دوسری قسم ہے اگر اللہ نہ کرے کسی بیماری یا کسی سبب سے بے ہوش ہو گئے ہوں تو ہوش میں آنے کے بعد افاقہ ہونے کے بعد غسل کر لیجئے۔ تیسری قسم ہے عید الفطر، اور تیسری اور چوتھی قسم ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے آپ جانے لگیں تو پہلے غسل کر لیجئے۔ اور 5ویں قسم ہے آپ نے کسی مسلمان میت کو غسل دیا ہو تو آپ بھی غسل کر لیجئے، یہ زیادہ پاکیزگی اور صفائی والی بات ہے۔ تو غسل مستحب کی یہ 5 قسمیں ہیں۔ اب آتے ہیں ہم غسل جمعہ کی طرف۔ گرچہ بعض علماء غسل جمعہ کے بھی واجب ہونے کے قائل ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے 2 حدیثیں رکھتا ہوں اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فتویٰ آپ دیکھیں گے تو احساس ہوگا کہ غسل جمعہ یقیناً بہت ہی زیادہ مؤکد ہے، جس کی تاکید آئی ہے۔ ایک مسلمان کو حتی الامکان اس کا خیال رکھنا چاہیے، جمعہ کے دن خاص طور پر جمعہ کی نماز کے لیے جانے سے پہلے غسل کر لینا چاہیے۔ یہ حق ہے، یہ تاکیدی بات ہے، اچھی بات ہے، فائدے کا کام ہے، لیکن بہرحال واجب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ پر مرد ہو یا عورت ہو جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ اب یہ حدیث ہے، اس کی روح سے بعض علماء کرام اس بات کے قائل ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، آپ کو جمعہ کے دن غسل کرنا پڑے گا، چاہے بقیہ 6 دن آپ غسل کریں یا نہ کریں۔
لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ تھا کہ پہلے مسجد کی چھت یہ کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں وغیرہ کی بنی ہوئی تھی، چھت نیچی تھی۔ گرمی کے موسم میں جب لوگ بہت زیادہ کثرت سے خاص طور پر جمعہ کے دن آتے، اس لیے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ہر مسجد میں نہیں ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں آپ کا خطبہ سننے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے دور دور سے مسلمان صحابہ کرام تشریف لاتے تھے۔ اب مسجد نبوی کا حال یہ ہو جاتا کہ مسجد چھوٹی تھی، جگہ بہت تنگ ہو جاتی، چھت نیچی تھی، اس کی وجہ سے گرمی میں لوگ بے حال ہو جاتے اور لوگوں کے پاس پہننے کے لیے بہت زیادہ اچھے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے۔ اون کے کپڑے، کھدر کے کپڑے، موٹے موٹے کپڑے لوگ پہنا کرتے تھے، اس میں پسینہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور پسینے کی وجہ سے بو بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس بو کی وجہ سے، اس گھٹن کی وجہ سے، پسینے کی کراہت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم اس دن کے لیے غسل کر لیا کرو تو اچھا ہو۔ اسی طرح یہ بھی دیکھیے کہ ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران دیکھا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تشریف لائے، ان سے پوچھا کیا یہ آنے کا وقت ہے؟ مطلب یہ کہ تمہیں تو اذان سے بہت پہلے مسجد میں آنا چاہیے تھا، تاخیر کر دی۔ دیکھیے خطیب ایک آدمی کو مسجد میں تاخیر سے آنے پر ڈانٹ رہا ہے، اور آج ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ تو وہ ہیں کہ جو نماز جمعہ کی نماز کے لیے اس وقت جاتے ہیں جبکہ خطبہ ختم ہو رہا ہو۔ اس بارے میں ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ جمعہ کا خطبہ فرض ہے، جمعہ کا خطبہ پہلے ہے پھر نماز۔ اگر آپ نے خطبہ ہی نہیں سنا، جان بوجھ کر تاخیر کی، تو آپ کو جمعہ کی نماز کا ثواب کیسے مل سکے گا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا، پوچھا کیا یہ آنے کا وقت ہے؟ انہوں نے کہا میں ایک اہم کام میں مصروف ہو گیا تھا، اذان کی آواز نہیں سنائی دی، اچانک مجھے احساس ہوا تو میں نے صرف وضو کیا اور مسجد میں چلا آیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تمہیں غسل بھی کر لینا چاہیے تھا، آج جمعہ کا دن ہے تم نے غسل کیوں نہیں کیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے یہاں بھی جمعہ کے دن کا غسل یہ مؤکد تھا، تاکیدی حکم رکھتا تھا، وہ اس کا اہتمام کرتے تھے، لیکن اکثر صحابہ کرام کے بقول جمعہ کا غسل واجب نہیں ہے۔ چنانچہ جمعہ کے غسل کو ہم اگر واجب نہ بھی کہیں تو بھی یہ ضرور کہیں گے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا تاکیدی حکم رکھتا ہے، ہر مسلمان کے لیے حق ہے، کچھ نہیں تو کم از کم ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن وہ ضرور غسل کرے، اور تاکہ بالکل ہر لحاظ ہر معنی سے پاک صاف اور ستھرا ہو کر وہ جمعہ جیسی عظیم عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں آ سکے۔ اور آپ جان لیجئے کہ جمعہ کے دن کی اہمیت عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کی اہمیت سے بھی زیادہ ہے، اس لیے ہمیں تاکیدی طور پر جمعہ کا غسل ضرور کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بات ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے تو بے شک اگر ہم جمعہ کا غسل نہ کریں تو بھی انشاءاللہ جائز ہے۔ یہ تین غسل ہیں، غسل واجب، غسل مستحب اور غسل جمعہ۔ اب ان کے علاوہ آپ گرمی سے نجات حاصل کرنے کے لیے نہاتے ہیں، پسینے کی بو سے نجات حاصل کرنے کے لیے نہاتے ہیں، تھکان دور کرنے کے لیے نہاتے ہیں، یا اور کسی بھی وجہ سے نہاتے ہیں، تو یہ سب غسل جائز ہیں، آپ نہا سکتے ہیں، چاہے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، چاہے پسینے کی بو دور کرنے کے لیے، چاہے میل کچیل صاف کرنے کے لیے، یا پھر تھکان دور کرنے کے لیے آپ نہا سکتے ہیں۔ یہ سارے غسل جائز ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اب غسل میں یہ جان لیجئے کہ غسل آپ اپنی طبیعت اور موسم کے مزاج کے موافق ٹھنڈے پانی سے بھی کر سکتے ہیں، گرم پانی سے بھی کر سکتے ہیں۔ شریعت میں اس باب میں کسی بھی طرح کی کوئی ممانعت یا کسی بھی طرح کا کوئی تاکیدی حکم نہیں آیا ہے۔ ہمیں اپنی طبیعت کا خیال رکھنا ہے، موسم کا مزاج دیکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم سرد موسم میں ٹھنڈے پانی سے نہا لیں اور پھر بیمار ہو جائیں، اور یہ بھی نہ ہو کہ گرمی کے موسم میں ہم بہت زیادہ گرم پانی سے نہائیں، اس کی وجہ سے ہم کو تکلیف ہو۔ لہٰذا آپ اپنی طبیعت، اپنے جسم کو دیکھیے اور اس کے بعد موسم کے مزاج کو دیکھیے۔ اب آپ کے لیے جائز ہے، آپ چاہے ٹھنڈے پانی سے نہائیں یا گرم پانی سے نہائیں۔ یہ ہوئی غسل کی قسمیں۔ اب انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ غسل کا طریقہ کیا ہے شرعاً۔ اگر آپ غسل کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر غسل واجب،
کرنا چاہتے ہیں اور اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ جنابت کا غسل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح غسل فرمایا کرتے تھے؟ اولاً یہ جان لیجئے کہ غسل کا معنی ہوتا ہے پورے جسم پر پانی بہانا۔ اب اگر کوئی شخص غسل واجب کر رہا ہو، یعنی چاہے وہ احتلام کی وجہ سے، جنابت کی وجہ سے، یا کوئی خاتون حیض اور نفاس سے پاک ہونے کے بعد، یا کوئی کافر مسلمان ہونے کے بعد، یا میت کو ہم یہ جو غسل واجب ہمیں کرنا ہے اگر ہم کر رہے ہیں تو پورے بدن پر پانی بہا لینا کافی ہے۔ بس یہ یاد رکھیے کہ پورے بدن پر ہم پانی بہائیں تو پہلے نیت ہو کہ ہمارا یہ غسل واجب ہے، چاہے پھر وہ جو بھی ہمارا غسل ہے، جنابت کا ہو، احتلام کا ہو، حیض و نفاس سے پاکی کا ہو، یا پھر کافر ہونے کے بعد مسلمان ہونے کا ہو، نیت ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا غسل واجب ہے۔ کیونکہ جب ہم نے کہا واجب تو معنی ہوا کہ اب وہ کام عبادت بن گیا، اب آپ کا وہ کام صرف بدن پر پانی بہانا نہیں رہ گیا، بلکہ چونکہ آپ ایک ایسے امر کے مرتکب ہوئے تھے جس کی وجہ سے آپ کے غسل کی طہارت ٹوٹ گئی تھی، لہٰذا اب آپ کو شریعت نے پابند کیا ہے کہ آپ غسل واجب کیجئے۔ اس لیے پہلے آپ نیت کیجئے، اور نیت دل کا ارادہ، آپ کے دل میں جو ارادہ ہے، دل میں جو بات ہے، دل کے جس ارادے سے آپ غسل کر رہے ہیں یہی نیت ہے۔ آپ کو لوگوں کو بتانے کی یا زبان سے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کسی طرح کے اس بارے میں الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے ثابت ہیں۔ بس آپ نے دل میں ارادہ کیا کہ میرا یہ غسل واجب ہے، اور اس کے بعد آپ نے پورے جسم پر پانی بہا لیا تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کے جو آداب ہیں ان آداب کو اختیار کرنے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح غسل کیا سنت کے مطابق اس طرح غسل کرنے میں ہمارے لیے انشاءاللہ خیر ہے، ہمیں ثواب بھی ملے گا، نظافت طہارت تو انشاءاللہ ہوگی ہی۔ اب کچھ آداب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امید ہے آپ انہیں اچھی طرح سمجھیں گے اور سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جس پانی سے ہم غسل کریں وہ صاف پانی ہو، طاہر پانی ہو، گندا، نجس، ایسا پانی کہ جس میں گندگی گری ہوئی ہو، کسی نے پیشاب کیا ہوا ہو، یا اور گندگی کسی اور طرح کی کوئی بھی ہو، ایسے پانی سے ہم غسل نہیں کر سکتے۔ غسل کے لیے ہمیں پانی صاف ستھرا لینا پڑے گا، وہ پانی لینا پڑے گا جسے پانی ہی کہا جائے۔ یعنی اگر پانی ہے لیکن اس پانی میں دودھ ڈال دیا جائے تو اگر اس پانی کا حکم ختم ہو گیا، وہ دودھ کے حکم میں آ گیا، تو آپ اس سے غسل نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دودھ بھی تو پاک ہے پانی بھی تو پاک ہے، نہیں۔ نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے آپ کو پانی سے غسل کرنا پڑے گا، اس پانی سے جو پاک ہو، صاف ہو۔ دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ اس پانی میں کسی طرح کی گندگی نہ گری ہوئی ہو، اور دوسری یہ ہے کہ کوئی پاک چیز بھی اتنی زیادہ نہ ملی ہوئی ہو کہ اس کی وجہ سے وہ پانی پانی نہ رہتے ہوئے دوسری چیز کے حکم میں چلا جائے۔ دو باتیں یاد رکھیے۔ پہلی بات، پانی طاہر ہو، پاک ہو، صاف ہو، اس میں کوئی گندگی نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی پاک چیز بھی ملی ہوئی ہے تو اتنی زیادہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے پانی کا حکم بدل جائے اور اس چیز کا حکم لگ جائے۔ یہ پہلی بات ہے۔ آپ نے نیت کر لی، پانی آپ کا بالکل پاک ہے، صاف ہے۔ اب چاہے آپ شاور سے نہائیں، چاہے باتھ ٹب میں نہائیں، یا چاہے الگ سے کسی بالٹی وغیرہ میں پانی لے کر نہائیں، آپ کے لیے سب جائز ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نہانا تھا، جو وضو تھا، اس بارے میں آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث سناتا ہوں۔ کان یغتسل بالصاع ویتوضأ بالمد، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد۔ ایک چلو پانی دونوں ہتھیلیوں کو ملا لیجئے، کتنا پانی ہوا؟ پاؤ لیٹر، آدھا لیٹر، بس اتنے پانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیا کرتے تھے۔ اور یغتسل بالصاع، ایک سا پانی میں آپ غسل کر لیا کرتے تھے۔ اور ایک سا، آپ جب رمضان میں صدقہ فطر نکالتے ہیں تو آپ سا نکالتے ہیں نا، تو سا کا مطلب ہوتا ہے وہ برتن جس میں 2.5 کلو اناج آتا ہے، کچھ کم زیادہ۔ تو اب سوچیے آپ 2.5 کلو اناج جس برتن میں آ جائے، اس برتن میں پانی کتنا ہوگا؟ 3 لیٹر۔
اتنا ہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، تھوڑا کم زیادہ 3 لیٹر 3.5 لیٹر 4 لیٹر 2 لیٹر 2.5 لیٹر، اتنا ہی کم زیادہ ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں کتنا پانی استعمال کرتے تھے اور غسل میں کتنا پانی استعمال کرتے تھے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم وضو میں اتنا پانی استعمال کر لیتے ہیں جتنا پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل میں بھی استعمال نہیں کرتے تھے، تو بالکل صحیح ہے۔ آج ہمارے یہاں پر ماشاءاللہ پانی کی فراوانی ہے، گھروں میں مسجدوں میں نل لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم پانی پوری اسپیڈ سے نل کھول دیتے ہیں، پوری رفتار سے پانی بہتا ہے، جتنا پانی ہمارا وضو میں استعمال ہوتا ہے اس سے زیادہ پانی ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور کسی بھی نعمت کو باقی رکھنے کے لیے، کسی بھی نعمت میں اضافے کے لیے اس نعمت کا شکرانہ واجب ہوتا ہے۔ اور نعمت کا شکر یہی نہیں ہے صرف کہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے پانی دیا، تو نے یہ نعمت دی، صرف یہ نہیں ہے، یہ تو ہے ہی۔ اصل یہ ہے کہ ہم اس چیز کی قدر کریں، اس نعمت کو نعمت سمجھیں۔ دوسری بات، جتنی ضرورت ہو اتنا ہی استعمال کریں۔ تیسری بات، ضائع نہ کریں، اور پھر اس کو صحیح استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو یہ ہے نعمت کا شکر ادا کرنا، اس کی قدر کریں، جتنی ضرورت ہو اتنا ہی استعمال کریں، فضول خرچی نہ کریں، اس کو ضائع نہ کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکریہ اپنی زبان سے، اپنے عمل سے ادا کریں، تو یہ نعمت کا شکرانہ ہوا، اور اس طرح سے نعمت باقی رہتی ہے۔ تو ہم لوگ بھی خاص طور پر وضو میں، غسل میں بہت زیادہ پانی خرچ کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس بارے میں احتیاط کرنا چاہیے، جتنے کی ضرورت ہو اتنا ہی پانی لیں، اور کم سے کم پانی ہم استعمال کریں، اس لیے کہ پانی کی کمی سے دنیا جس طرح سے آج جوجھ رہی ہے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کو پانی استعمال کرنا ہے، لیکن کم استعمال کیجیے۔ کم کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کا جسم سوکھا رہ جائے، آپ کے اعضاء سوکھے رہ جائیں، نہیں، کم کا مطلب ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنا ہی پانی استعمال کیجیے، اس سے زائد پانی استعمال نہ کیجیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جیسے قضاء حاجت کرتے وقت ہم لوگوں کی نظروں سے دور جاتے ہیں نا، ایسے ہی نہاتے وقت بھی ہم لوگوں کی نظروں سے دور جائیں، چاہے پھر ہمارے گھر میں بنے ہوئے باتھ روم ہو تو باتھ روم کا دروازہ بند رکھیں، یا کسی ہوٹل یا لاج میں ہو تو دروازہ بند کر لیں، یا اگر مان لیجئے کسی کھلی جگہ میں ہے جہاں کچھ نہیں تو کسی طرح سے کوئی پردے وغیرہ کی آڑ کر لیجئے یا درخت وغیرہ کی آڑ کر لیجئے۔ اور اگر یہ سب ممکن نہیں تو کم از کم اپنی شرمگاہ چھپانے کا انتظام کر لیجئے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے زمانے میں جو سوئمنگ پول ہوتے ہیں وہاں پر ہم لوگ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے کپڑے انڈر ویئر پہن لیتے ہیں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے الفخذ عورہ، ران بھی شرمگاہ کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک شرمگاہ جو اصل شرمگاہ ہے وہ اس کا حکم بہت زیادہ سخت ہے، اور اس کے علاوہ جو حصہ ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک تو یہ اس کا حکم گرچہ کم ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ران بھی شرمگاہ کا حصہ ہے، تو اگر آپ بند باتھ روم میں نہیں نہا رہے ہیں بلکہ کسی حوض میں، تالاب میں، ندی میں، کنویں میں، یا آج کے زمانے میں موجود سوئمنگ پول میں اگر آپ نہا رہے ہیں یا تیر رہے ہیں تو شرمگاہ کا خیال رکھیے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے کپڑے نہ پہنیے کہ آپ کی شرمگاہ ظاہر ہو، یہ گناہ ہے۔ اتنا کپڑا ہم ضرور پہنیں کہ ہمارے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ اچھی طرح سے ڈھک جائے۔ یہ ہوا مردوں کا معاملہ، اور اب آپ سوچیے جب مردوں کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک ہم ڈھانکنے کے پابند ہیں اور نہانا ہے، تو اصل یہی ہے کہ باتھ روم میں یا پردے کی آڑ میں نہائیں، لیکن اگر ندی یا تالاب یا جھیل یا کنواں یا حوض یا سوئمنگ پول میں نہا رہے ہیں تو بھی ہماری شرمگاہ کسی پر ظاہر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ناف سے گھٹنوں تک کی شرمگاہ ہم چھپائیں، ایسا لباس ہم پہنیں۔ اگر مردوں کا یہ معاملہ ہے
تو آپ سوچئے خواتین کا معاملہ کتنا زیادہ سخت ہوگا۔ لہٰذا میں اپنے آپ کو اور اپنے تمام بھائیوں کو تنبیہ کرتا ہوں کہ ہرگز ایسے سوئمنگ پول میں نہ جائیے جہاں پر خواتین بھی نہاتی ہوں۔ ہاں اگر ان کا ٹائم الگ ہو تو پھر آپ اپنی بچیوں کو پھر بھی نہ بھیجیے، کیونکہ بہرحال وہ بے حیائی ہے اور وہاں بہت سی برائیاں، بے حیائیاں، فحاشیاں، گندگیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو ایسی جگہوں پر نہ بھیجیں، اور ہم یا ہمارے بھائی اگر جائیں بھی تو ایسے وقت میں ہرگز نہ جائیں کہ جب وہاں پر خواتین ہو، بلکہ جو وقت مردوں کے لیے مخصوص ہو یا جن جگہوں پر صرف مرد آتے ہوں، بے شک وہاں ان سوئمنگ پول وغیرہ میں ہم جا سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، تیر سکتے ہیں، اپنی حیا کے ساتھ، اپنی غیرت کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو، شرم کو، غیرت کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، یعنی ایمان کے جو کئی حصے ہیں، کئی شعبے ہیں، 70 سے زائد جو شاخیں ہیں، انہی میں سے ایک شاخ حیا اور غیرت بھی ہے۔ اب اگر ہم نہانے کے لیے، تیرنے کے لیے اپنی غیرت چھوڑ دیں، بے شرمی کر دیں، تو پھر سوچئے کہ ایمان کی ایک شاخ ٹوٹ جائے گی، اور یہ ہرگز ہمیں زیب نہیں دیتا۔ بحث بن حکیم بن معاویہ بن حیدہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، وہ معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، یہ ان کی روایت ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عوراتنا ما نأتی منہا وما نظر، ہم اپنی شرمگاہوں کا کس طرح سے خیال رکھیں، شرمگاہ کی کس طرح حفاظت کریں کہ شرمگاہ پر کسی کی نظر نہ پڑ سکے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان استطاعت الا یراہا احد فافعل، ہونا یہی چاہیے کہ اسے کوئی دیکھ نہ سکے، کسی کی نظر اس پر نہ پڑ سکے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کان احدنا خالیا، کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم تنہا ہوتے ہیں، گھر میں تنہا ہے، روم میں تنہا ہے، بیڈ روم میں تنہا ہے، تو تنہا ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاللہ احق ان یستحیا منہ، کیسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے نا، فرشتے تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ دیکھتے، سنتے ہیں، لکھتے ہیں نا، تو اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ بندہ اس سے شرم کرے۔ لہٰذا ہم اپنی شرم کا، اپنی غیرت کا خیال رکھیں، اولاً باتھ روم میں نہائیں، بند جگہوں پر نہائیں، اور اگر کبھی ہم سوئمنگ پول وغیرہ جیسی کھلی جگہوں پر نہاتے ہیں تو اپنی حیا کا وہاں بھی خیال رکھیں، ایسا لباس پہنیں جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک کی ہماری شرمگاہ کو اچھی طرح سے چھپا لے۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ اگر کوئی بندہ بند باتھ روم میں نہاتا ہے کہ اس کے علاوہ وہاں کوئی نہیں، تو بے شک وہ برہنہ نہا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اسلامی ادب کا خیال رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آدمی بند باتھ روم میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں، تو وہ اپنے کپڑے اتار کر برہنہ ہو کر اور یہاں ہو کر نہا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اسلامی ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھایا گیا ادب ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہم بالکل برہنہ نہ ہو جائیں گرچہ بند باتھ روم میں نہا رہے ہوں۔ ساتویں بات ہے کہ اب یہ سب نہانے سے پہلے کے کام ہیں، اب ہم بالکل نہانا شروع کر رہے ہیں، تو اگر غسل واجب ہے تو جیسے کہ آپ نے جانا وہ عبادت ہے، ہم نے اس کی نیت بھی کی، اب بسم اللہ بھی پڑھ لیں، اللہ کا نام لے لیں۔ اللہ کا نام ہمیں ہر کام میں لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، اللہ کی مدد کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور غسل واجب تو عبادت ہے، لہٰذا ہم پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ پڑھ لیا ہم نے تو پھر اب ہم نہا سکتے ہیں۔ 8واں کام ہمیں یہ کرنا ہے بسم اللہ پڑھنے کے بعد کہ نہانا شروع کرنے سے پہلے ہم شرمگاہ دھو لیں، نہانا شروع کرنے سے پہلے شرمگاہ دھو لیں۔ اور شرمگاہ کس ہاتھ سے دھوئی جائے گی؟ قضاء حاجت کے آداب میں ہم جان چکے ہیں کہ شرمگاہ بائیں ہاتھ سے دھوئی جائے گی۔ آپ اپنی شرمگاہ، آگے اور پیچھے کی شرمگاہ بائیں ہاتھ سے اچھی طرح دھو لیجئے، اگر آپ صابن لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیجئے، اور اگر صابن نہیں لگانا چاہتے تو بھی شرمگاہ آپ بائیں ہاتھ سے دھو لیجئے۔ اور اب شرمگاہ جب آپ نے دھو لی تو اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہا لیجئے، یہ ہے غسل کا طریقہ۔ اب آئیے ہم غسل کا نبوی طریقہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کاموں کو کس طرح غسل میں انجام دیا ہے۔ اس بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا اور میمونہ رضی اللہ عنہا کی روایات کافی تفصیل سے آئی ہیں، انہی روایات کا مجموعہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح غسل فرمایا ہے۔ کہتی ہیں امہات المومنین یہ دونوں
عائشہ اور میمونہ رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، پہلے آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، اسے دھویا، پھر دائیں ہاتھ دھوئے، پھر آپ نے اپنی شرمگاہ اچھی طرح سے 3 بار پانی ڈال کر دھو لی، پھر شرمگاہ دھونے کے بعد آپ نے اپنا بائیں ہاتھ مٹی پر رگڑ کر دھویا۔ اب آج کے زمانے میں ماشاءاللہ صابن ہے، شیمپو ہے، لیکوڈ سوپ ہے، آپ صابن استعمال کر لیجئے۔ شرمگاہ دھونے کے بعد آپ اپنا ہاتھ دھو لیجئے، پھر اس کے بعد آپ وضو کر لیجئے، وضو مکمل کر لیجئے۔ جس طرح بھی وضو کا طریقہ ہے آپ جانتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو وضو کا طریقہ بھی بتائیں گے، تو آپ مکمل وضو کر لیجئے۔ وضو کرنے کے بعد سر پر، اگر یہ غسل جنابت کا ہے مثلا، تو سر پر آپ 3 چلو اچھی طرح پانی ڈال کر 3 بار اچھی طرح پانی ڈال کر بال اچھی طرح سے بھگو لیجئے۔ بال اچھی طرح سے بھگو لیے، اب اس کے بعد آپ اپنے پورے جسم پر پانی بہا لیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا، وضو مکمل کیا، اور پھر سر کے بالوں میں اچھی طرح پانی ڈال کر پوری جڑوں تک پانی پہنچایا، بال پورے گیلے کر لیے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے پورے جسم پر پانی بہایا۔ اور پھر جب آپ نہا چکے تو آپ کے لیے گنجائش ہے، آپ اپنا جسم صاف کرنا چاہتے ہیں تولیے سے، نیپکن سے، کپڑے سے صاف کر لیجئے، اور نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ گرمی کے موسم میں بہت سے لوگ جسم صاف نہیں بھی کرتے ہیں۔ اب اس طرح الحمدللہ آپ کا غسل مکمل ہو گیا۔ اب اگر غسل کرنے سے پہلے آپ نے وضو کر لیا، جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کیا تو وضو کر لیا، تو آپ نے اب جب وضو کر لیا ہے اور وضو کے بعد دوبارہ سے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اب وہ وضو آپ کے لیے کافی ہے، آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ نے وضو نہیں کیا، مثلا غسل جنابت نہیں ہے یا ہے بھی لیکن آپ نے وضو نہیں کیا، آپ کا غسل ہو گیا، اب غسل ہونے کے بعد آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو احتیاط اسی میں ہے کہ آپ وضو کر لیجئے۔ گرچہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ غسل وضو کے لیے کافی ہو جاتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وضو عبادت ہے، غسل عبادت ہے۔ آپ نے اگر پہلے وضو کیا لیکن شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا تو دوبارہ وضو کر لیجئے، اور اگر وضو نہیں کیا تھا تو بھی دوبارہ وضو کر لیجئے۔ اب آپ کا غسل مکمل ہو گیا، آپ اس غسل سے نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ باتیں یاد رکھی جانے والی ہیں۔ اولاً اگر عورت غسل کر رہی ہے، غسل جنابت، اور وہ چوٹی بہت مضبوط گوندھتی ہے تو اسے چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو رخصت دی تھی جب انہوں نے کہا تھا بہت مضبوط چوٹی گوندھتی ہوں اور ہر بار جنابت کے وقت کھولنا آسان نہیں ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پھر ایسا کرو کہ 3 بار اچھی طرح پانی ڈال کر جو ہماری کھوپڑی کا حصہ ہے، سر کا حصہ ہے، بالوں کو اچھی طرح بھگو لو کہ بالوں کی جڑوں میں کھوپڑی کی جلد تک پانی اچھی طرح پہنچ جائے۔ اب اس کے بعد پھر اگر نہ کھولے چوٹی تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر غسل حیض ہے یا غسل نفاس ہے تو پھر عورت کو پوری چوٹی کھول کر سر اچھی طرح، بال اچھی طرح سے دھونے پڑیں گے۔ غسل جنابت میں رخصت ہے، سر اچھی طرح بھگو لے، چوٹی نہ کھولے، بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچ جائے، چوٹی نہ کھولے، لیکن غسل حیض میں اس کو چوٹی کھولنی پڑے گی، بالوں کو اچھی طرح دھونا پڑے گا، کھوپڑی کو اچھی طرح سے گیلا کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی ایک ساتھ نہا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک ہی برتن میں پانی لے کر نہاتے تھے، حتیٰ کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں کہتی ذرا میرے لیے بھی پانی رہنے دیجئے، میرے لیے بھی پانی رہنے دیجئے۔ تو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نہا سکتے ہیں اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوں یا آپ کے بچے موجود ہوں یا اور لوگ موجود ہوں تو پھر اس بارے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ گھر میں کوئی نہیں تو بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مرد اپنی بیوی کے ساتھ نہا سکتا ہے۔ اور تیسری بات یاد رکھیے کہ اگر عورت نے پہلے غسل کر لیا ہو اور اس کے غسل کے بعد بالٹی میں یا ٹب میں یا کسی اور برتن میں پانی باقی ہے تو بے شک مرد اس کے بعد اس پانی سے غسل کر سکتا ہے، یا اگر مرد نے پہلے غسل کیا ہو تو اور پانی میں بالٹی میں یا برتن میں پانی باقی ہے تو عورت بھی اس کے بعد غسل کر سکتی ہے۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ ایک بار میمونہ رضی اللہ عنہ کے یہاں گئے تو ایک دیگ میں پانی تھا، آپ نے چاہا غسل کر لوں، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے غسل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ان الماء لا ینجس،
کوئی بات نہیں، پانی نجس نہیں ہوتا۔ تو جو بچا ہوا پانی ہے ہم اسے ضائع نہ کریں، اسے پھینکیں نہ، بلکہ اگر شوہر نے غسل کیا ہے پانی بچ گیا، بیوی اس سے غسل کر لے، یا بیوی نے غسل کیا ہے پانی بچ گیا، شوہر اس سے غسل کر لے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم نے جو پانی استعمال کر لیا وہ تو چلا گیا، ختم ہو گیا، لیکن جو پانی برتن میں بچا ہوا ہے وہ پانی پاک ہے، آپ اسے ضائع نہ کیجئے، بلکہ کوئی دوسرا شخص اگر چاہتا ہے اس سے وضو کرنا تو کر سکتا ہے، اس سے نہانا تو وہ نہا سکتا ہے۔ یہ کل باتیں تھیں جو غسل واجب، غسل مستحب، غسل جمعہ اور غسل جائز کے تعلق سے تھیں، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی جان لیا کہ غسل کا نبوی طریقہ کیا ہے، لہٰذا امید رکھی جائے کہ ہم اور آپ جب بھی غسل کریں، خاص طور پر غسل جنابت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو ذہن میں رکھتے ہوئے غسل کریں، تاکہ ہمیں سنت پر عمل کا بھی ثواب ہو، اور ہماری عبادت جو غسل ہے، غسل کی شکل میں، ہماری وہ عبادت بھی پوری ہو جائے، ہمیں اس کا بھی ثواب مل جائے۔ نیت کیجئے، پہلے بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ دونوں ہاتھ دھو لیجئے، شرمگاہ بائیں ہاتھ سے اچھی طرح صاف کر کے دھو لیجئے، اس کے بعد پھر وضو کر لیجئے، اور وضو کرنے کے بعد سر کے بال اچھی طرح سے بھگو لیجئے کہ بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچ جائے، کھوپڑی اچھی گیلی ہو جائے، اور پھر پورے جسم پر پانی بہا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ہے، لہٰذا ہم بھی نبوی طریقے کے مطابق اپنے تمام کاموں کو انجام دینے کی اور غسل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو آفات، بلاؤں اور نجاستوں سے محفوظ رکھے، ہمیں پاکیزہ رکھے، پاکیزگی کا درس دینے والا بنائے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔